والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. مشکات کی ایک حدیث ہے، سرور کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جس شخص پر بھی اسلام کو پیش کیا تو اس نے اسلام قبول کرنے میں تردد کا اظہار کیا سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں اسلام کی دعوت کی آواز پہنچی تو مخالفت پر اتر آئے اور مرنے مارنے پر تل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اسلام کی دعوت دی گئی تو عرض کرنے لگے میں سوچ کر مشورہ کر کے آپ کو جواب دوں گا۔ خلاصہ یہ کہ جس شخص پر بھی آپ علیہ السلام نے اسلام کو پیش کیا اس نے کچھ تردد کا اظہار کیا، کسی نے معجزہ مانگا، کسی نے مہلت مانگی، کسی نے جواب میں اس دعوت پہ مخالفت کی، لیکن ایک شخصیت ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان پر اللہ کے نبی نے اسلام کو پیش کیا، انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے نہ مہلت مانگی، نہ کوئی معجزہ مانگا، نہ کوئی مخالفت کی، بلکہ فوراً اسلام قبول کرتے ہوئے عرض کیا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ کا پہلا امتی ہوں۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی شان۔ اور پھر دیکھیں اسلام صرف قبول نہیں کیا بلکہ اسلام قبول کر کے اب اسی اسلام کی دعوت دینا شروع کی تھی، علل اعلان توحید کی دعوت دینے لگے۔
اور جو ان کے حلقہ احباب تھے، ان کے دوست تھے، انہیں اسلام کی دعوت دی، تو آپ کی اس دعوت کے نتیجے میں سیدنا عثمان ابن عفان، سیدنا عثمان ابن مظعون، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد ابن ابی وقاص جیسے عظیم بزرگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور اسی طرح جس شخص کو بھی دیکھتے کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے تو حضرت ابو بکر اس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ بڑی سیرت ہے طویل۔ غلام جب اسلام قبول کرتے تھے تو ان کے آقا ان پہ ظلم کرتے تھے، انہیں ستاتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیتے تھے۔ کیا سوچ تھی کہ جس شخص نے اللہ کی غلامی کا طوق پہن لیا ہے، اب وہ بندوں کی غلامی کیوں کرے؟ کیسی سوچ تھی ان کی۔ اب یہ اللہ کا غلام ہے، اللہ کی توحید کا یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اب اسے بندوں کی غلامی میں کسی صورت میں نہیں رہنا چاہیے، اسے فوراً آزاد کروا دیتے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ غور کریں تو انسان میں ایک کمزوری ہے کہ انسان جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو بعض اوقات اس فیصلہ کرنے کے بعد اسے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی پڑتی ہے، تولنا پڑتا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ شکوک و شبہات اس کے دل میں رہتے ہیں کہ یہ میں نے کیسا فیصلہ کیا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرتبہ کے مومن تھے کہ جب اسلام قبول کیا تو انہیں اس کے بعد ذرہ برابر بھی شکوک و شبہات کا کبھی اظہار تک نہیں ہوا، بلکہ دن بدن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں آگے بڑھتے چلے گئے، اور آپ علیہ السلام سے بڑی شدید محبت تھی۔ اللہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت نصیب فرمائے۔ فنا فی الرسول سے میں کن الفاظ میں ان کی محبت سمجھاؤں۔ اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پہنچے ہوئے تھے کہ اپنی ذات، اپنے جذبات، اپنے خیالات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جذبات اور خیالات میں گم کر دیا تھا۔ اور یہاں پہ وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی تمام تر خواہشات اور جذبات کو اس دین کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اس حدیث کو دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر اس حدیث کے سب سے پہلے مصداق ہے۔ آپ نے اپنی تمام تر خواہشات اور جذبات کو دین اسلام کے عین تابع کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے حضرت ابو بکر کے دل میں اطمینان پیدا ہو جاتا، آپ ان فیصلے پہ فوراً راضی ہو جاتے۔ اور دیکھیں دنیا میں لوگوں کی دوستیاں ہوتی ہیں، رفیق ہوتے ہیں،
لیکن ہر چیز کے اندر رفاقت نہیں ہوتی ہے۔ مثلا دو دوست ہیں، معاملات میں تو ان کی دوستی ہوتی ہے، لیکن ان کے عقائد میں کوئی دوستی نہیں ہوتی، کوئی رفاقت نہیں ہوتی۔ مذہبی طور پہ دوست ہوتے ہیں، لیکن سیاسی سطح پہ دیکھیں تو ان کی دوستی رفاقت نہیں ہوتی۔ کہیں پہ معاملات کے اندر، رشتے کے اندر رفاقت ہے، لیکن معاملات میں رفاقت نہیں ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں حضرت ابو بکر نے حضور کی رفاقت نہ کی ہو۔ ایک ایک لمحے میں حضور علیہ السلام کے پیچھے ہوتے تھے۔ آپ کے خیالات، آپ کے جذبات وہ حضور کے عین مطابق ہوتے تھے۔ اور صرف میں الفاظ نہیں ادا کر رہا، بلکہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں۔ جو الفاظ میں نے ادا کیے حضرت ابو بکر اس کا بالکل نمونہ تھے۔ جو خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو سوچ آپ علیہ السلام کی، وہی سوچ حضرت ابو بکر کی۔ حدیبیہ کے مقام پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر پہنچے تو آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا۔ شرائط لکھی گئی، ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو مسلمان مکہ سے مدینہ آئے اسے تم نے واپس کرنا ہے، اور جو مسلمان مدینہ سے مکہ آ جائے ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ کتنی سخت شرط ہے۔ ابھی دستخط نہیں ہوئے، یہ شرط طے ہوئی، اتنے میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید سے بھاگ کر وہاں پہنچے۔ ادھر معاہدہ ہو گیا، صلح کی شرط ہو گئی، صحابہ کرام نے اس معاہدے کو پورا کرتے ہوئے انہیں واپس بھیج دیا، لیکن بڑے پریشان ہیں۔ کیسی شرط ہم نے لکھوائی ہے؟ سارے کے سارے صحابہ، 1400 صحابہ پریشان ہیں۔ یہ کیسی شرط ہے کہ کوئی مسلمان اگر مدینے سے مکہ چلا جائے اسے واپس نہیں کرنا، مکہ سے مسلمان یہاں آئے اسے ہم پھر مشرکوں کے حوالے کریں گے؟ بظاہر تو بڑی سخت شرط تھی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام سے ایسے انداز میں گفتگو کی جو عام طور پہ آپ کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ پھر حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے اور حضرت ابو بکر سے آ کر عرض کرنے لگے کہ کیا ہم مسلمانوں نے ایک ایسی شرط لکھ کے دے دی کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کو ہم نے دبا کے رکھ دیا؟ حضرت عمر یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابو بکر میری حمایت کریں گے، لیکن آپ حضرت ابو بکر کا جواب سنیں۔ جواب میں کہا اللہ کے رسول نے جو کچھ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کا جو خیال تھا حضرت ابو بکر بالکل اسی خیال کی تائید کرتے ہوئے فرمانے لگے میں تو اس فیصلے پہ بالکل راضی ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، اپنے جذبات ان کی جذبات میں، اپنے خیالات ان کے خیالات میں گم کر دیے تھے۔ اور یہی ایمان کی روح ہے کہ ایک مسلمان آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنی روح کی غذا اور اپنی روح کی تسکین سمجھے، اسے اسلام کا حکم پہنچے تو اس کے دل کو سکون پہنچے، وہ اس پہ دل سے راضی ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی کامل ایمان ہے۔
اور حضرت ابو بکر اسی درجے پہ فائز تھے۔ اللہ اکبر۔ اور صرف یہ نہیں، جس طرح ایمان ان کا بے مثال تھا، ایمان میں سب سے ممتاز تھے، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سارے صحابہ میں ابو بکر بے مثال تھے، ایسے ہی ان کی صحابیت بھی بے مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر کی گود میں سر مبارک رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ دشمن تلاش کر رہے ہیں، تلاش کرتے کرتے جب وہ بالکل غار کے منہ پہ آ کے کھڑے ہوئے تو حضرت ابو بکر گھبرا گئے۔ کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ عرض کی اللہ کے رسول، مجھے تو آپ کی فکر ہے، دشمن تو غار کے منہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، اذ یقول لصاحبہ، وہ واقعہ بھی یاد کرو جب غار ثور میں نبی اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے۔ یہ صاحب حضرت ابو بکر کو قرآن کہہ رہا ہے، اور ان کی صحابیت اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے۔ صحابی کا ٹائٹل حضرت ابو بکر کو قرآن نے دیا ہے، اس لیے حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار دراصل قرآن کا انکار ہے۔ کتنا بڑا رتبہ ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب آپ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بڑا رتبہ ہے۔ ان کی سیرت کے اتنے پہلو ہیں، اگر ایک ایک پہلو کو بیان کرنے لگ جائیں تو ان پہ سال ہا سال گزر جائیں۔ اسلام کو قبول کر کے اسلام کی دعوت دی اور ساتھ ساتھ اسلام کے لیے مال بھی خرچ کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اسلام کو مضبوط رکھنا ہے تو اس کے لیے مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ بھی تو مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جن ممالک میں غریب مسلمان ہیں، جنہیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا، سر چھپانے کے لیے ان کے پاس چھت نہیں ہے، اور آپ مجھ سے زیادہ میڈیا دیکھتے ہیں، وہاں عیسائی پہنچ کر ان مسلمانوں کو سہولیات دے کر عیسائی بنا رہے ہیں۔ قادیانی پہنچ کر ان مسلمانوں کو سہولیات دے کر، کھانے پینے کا نظام دے کر، چھت دے کر انہیں قادیانی بنا رہے ہیں۔ اگر آج مسلمان اس مسلمانوں کی مدد کرتے ہوئے ان کے لیے کھانے پینے کا، رہائش کا انتظام کرتے تو انہیں اسلام پہ مضبوط رکھتے، کتنا اجر تھا۔ مسلمان اس فریضے سے غافل ہو چکے ہیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان ایسے کمزور مسلمانوں کو تلاش کریں معاشی طور پہ، تاکہ انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، بعض اوقات غربت انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ جو لوگ آج عیسائی بن رہے ہیں، قادیانی بن رہے ہیں، دوسرے مذاہب میں جا رہے ہیں، اس کی ایک وجہ غربت ہے۔ مسلمان اگر صحیح معنوں میں اپنی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کریں، مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر رحم کرتے ہوئے اگر اس پہ صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیں، مسلمانوں کے مالی حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ مسلمان اسلام پر مضبوط رہیں گے۔ اور یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔
حضرت ابو بکر نے اسے صحیح طریقے سے سر انجام دیا۔ جہاں اسلام کے لیے مال کی ضرورت پڑتی تھی حضرت ابو بکر سب سے آگے ہوتے تھے۔ اور اس میں قرآن کی آیت پڑھوں گا، ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے غلام ہیں۔ ایک دفعہ امیہ ان پہ بڑا ظلم کر رہا تھا اور اپنے غلام کے ہاتھوں انہیں سزائیں دلوا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر وہاں سے گزرے، دیکھا انہیں رحم آیا، ایک غلام ہے اسے سزائیں دی جا رہی ہیں، اس کا قصور کیا ہے؟ اس نے ایمان قبول کیا۔ اسے سمجھایا، اس نے تنگ آ کر کہا اگر تجھے اس پہ رحم آتا ہے تو اسے خرید لو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو امیہ نے کہا آپ کے پاس جو گورے رنگ کا ایک ذہین غلام ہے جس کے پاس 2000 کی پونجی بھی ہے، پونجی سمیت وہ غلام مجھے دے دو، بلال کو لے جاؤ۔ حضرت ابو بکر نے سودا طے کر لیا۔ اس نے پھر مطالبہ کیا 40 اوقیہ چاندی مزید بھی مجھے دینا۔ حضرت ابو بکر نے منظور کر لیا۔ جب حضرت بلال کو لے کر چلنے لگے تو امیہ ہنسنے لگا، کہتا ہے کتنا ذہین تاجر تھا لیکن آج گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے۔ گورے رنگ کا ذہین غلام 2000 کی پونجی رکھنے والا مجھے دے کر ایک کالے رنگ کا غلام لے کے جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا تو اس کی قیمت نہیں جانتا، اس کی قدموں پر یمن کی بادشاہت بھی نثار ہے، اور اسے خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ مسلمان تھا تاکہ اس پہ کوئی ظلم نہ کرے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اسی طرح تقریباً 7 غلام انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے خرید کر آزاد کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کو ان غلاموں پر مال خرچ کر کے اسلام کی وجہ سے انہیں آزاد کرانا اللہ کی رضا کے لیے اتنا اللہ کو پسند آیا کہ اللہ نے 30ویں پارے کی سورہ لیل کی آیات نازل کر کے حضرت ابو بکر کی تعریف فرمائی۔ اور کیسے تعریف فرمائی؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس جہنم سے سب سے بڑے متقی کو ہم بچائے رکھیں گے۔ کون سا وہ سب سے بڑا متقی ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ مسلمان آدمی مال خرچ کرتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے، اس کے دل سے بخل کی بیماری رخصت ہو جاتی ہے۔ مسلمان آدمی جب اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اللہ کریم اس کے دل کو پاک کر دیتے ہیں۔ مسلمان آدمی جب مال خرچ کرتا ہے، یتزکا کا ایک معنی اس کا مال بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا وہ بدلہ اتار رہا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اور صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب میں اسے ایسی نعمتیں عطا کروں گا کہ وہ شخص مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تمام مفسرین فرماتے ہیں اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیات حضرت ابو بکر کی شان میں اللہ نے نازل کی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جب اسلام قبول کرنے کی توفیق دی تو اسلام قبول کر کے اپنی دولت کو بھی اسلام کے لیے گویا کہ وقف کر دی۔ جہاں ضرورت پڑتی تھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے صحابی ہیں،
آج ہم مسلمانوں کو خود اور اپنی اولادوں کو صحابہ کی محبت، ان کی عظمت کی اور ان کی سیرت کی باتیں سنانی چاہیے، تاکہ ہماری اولادوں کی، ہماری نسلوں میں صحابہ کرام کی محبت اور ان کے ایمان کے تذکرے گھر کر جائیں۔ یہی لوگ تھے جن کی وجہ سے آج ہم تک ایمان پہنچا ہے، اور ان کا تذکرہ کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت ابو بکر کی سچی محبت نصیب فرمائے۔